بدلہ لینے والوں سے نہ ڈرو بلکہ معاف کرنے والوں سے ڈرو، کیونکہ اس کا بدلہ اللہ لیتا ہے۔ انسان مکان بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، لیکن پھر بھی دکھی رہتا ہے کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا۔ اگر کسی بیٹی یا بہن کو تمہاری وجہ سے راستہ بدلنا پڑے تو گلی کے کتے اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حق بات کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے۔ جس کی مخالفت نہ ہو وہ حق بات ہی نہیں۔ جس شخص کے دشمن نہ ہوں اور سبھی دوست ہوں تو اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق اور سچ کی بات کرتا ہے۔ اپنے دوست کو اتنے ہی راز بتاؤ کہ کل کو اگر وہ تمہاری دشمنی پر آمادہ ہو تو وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو پھر بھی تمہیں عزت اور پیار دے وہی تمہارا اصل رشتہ دار ہے۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو غلط اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ لوگوں کو یاد نہ کرنے کا شکوہ نہ کرو، کیونکہ جو اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کیا کرو کہ اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح میں نکھار آتا ہے۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو اور جسے چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں: بڑھاپے میں اولاد، غربت میں بیوی اور مصیبت میں دوست۔ جب تمہاری پریشانیاں حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں بلکہ پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے کہ ناراضگی ظاہر کر دو۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، کیونکہ وفا کرنے والے اکثر دوست غریب ہوا کرتے ہیں۔ دنیا میں ہزاروں رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا ضرور بناؤ کہ جب ہزاروں تمہارے خلاف ہوں تو وہ اکیلا تمہارے ساتھ کھڑا ہو۔ انسان کے کردار کی 2 منزلیں ہیں: دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا۔ دنیا کا امیر شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہیں۔ تین چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں سے محبت، جاہلوں سے بحث۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جسے پتہ ہے میری عمر اور سانسیں کم ہو رہی ہیں لیکن پھر بھی موت کی تیاری نہیں کرتا۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں کسی قسم کھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ جو شخص سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر نہیں رونا پڑتا۔ اللہ کے ڈر سے ایک گناہ چھوڑ دینا لاکھوں تہجد اور نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ 40 دن تک تم سچ بولو، پھر تم جو بھی بولو گے ہونے لگے گا۔ کسی سے تم محبت کرو تو اتنی شدت سے کرو کہ اگر وہ آپ کو چھوڑ بھی جائے تو کسی اور کا نہ رہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے کو عزت اور سچے کو ذلیل کیا جائے گا۔ رزق ہو یا محبت، قدر نہ کرو تو رب چھین لیتا ہے۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی معلوم نہ ہو تو سورۃ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون ملے گا۔
جو محبت آپ کو اللہ سے نہیں جوڑتی وہ محبت دھوکہ فریب کے سوا اور کچھ نہیں۔ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ یا سمیع پڑھے گا اور اس دوران کسی سے بات نہیں کرے گا، جو بھی دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرے گا۔ اگر تمہیں کم عمری میں ہی پریشانیوں نے گھیر لیا ہے تو سمجھ لینا کہ اللہ پاک آپ کو خوب نوازنے والا ہے۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ اگر ماں تم سے راضی ہے تو سمجھ جاؤ اللہ بھی تم سے راضی ہے، کیونکہ ماں کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے۔ دوسروں کے دلوں کو کچل کر آگے نکل جانے والے لوگ آخرت میں بہت پیچھے کھڑے ہوں گے۔